بڑھتے ہیں سبق نمبر 1 قرآن مجید کے حوالے سے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے، یہ آپ کا سوال نمبر 2، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس میں آپ سے کیا مانگا گیا ہے، کیا مطلوب ہے؟ حفاظت قرآن، یہ چیز آپ سے طلب کی گئی ہے۔ اس کو میں نے مین ہیڈنگ بنا کر صفحے کے درمیان میں درج کر دیا ہے، حفاظت قرآن۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے جواب لکھنے کا آغاز کریں گے، جواب کی ہیڈنگ دے دیجئے، پھر مین ہیڈنگ دے دیجئے حفاظت قرآن۔ پھر اس کے بعد اپنے جواب کی طرف بڑھیں، جو کہ آپ 4 سٹیپس میں اس سوال کا جواب دیں گے۔ حفاظت قرآن اللہ کی طرف سے، یا اس کا آپ سب ہیڈنگ ہے وہ دیں گے اللہ محافظ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے، حفاظت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ حفاظت قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ حفاظت قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ تو اس طرح سے آپ 4 نکات میں لکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے ان نکات کو درج کر دیتی ہوں اور ان میں چیدہ چیدہ باتوں کو بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ پہلا نکتہ ہم نے کیا سوچا تھا؟ اللہ محافظ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ پچھلی تمام کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ اس آیت کو نقل کر دیجئے اور آپ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیجئے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا، دوسرا پوائنٹ ہے حفاظت قرآن دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اس نقطے میں آپ کیا تحریر کریں گے؟ جس طرح سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے اور کاتب وحی تشریف لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیات سن کر ان کو اپنے رجسٹر میں، یعنی جو بھی ان کے پاس لکھنے کی چیز ہوتی تھی جس پر لکھا جاتا ہے، اس میں وہ اس کو درج کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے قرآن مجید جب مکمل نازل ہوا تو اس وقت تک تمام صحابہ کرام کی سینوں میں محفوظ تھا، صحابیات کے سینوں میں محفوظ تھا اور بچوں کی سینوں میں بھی محفوظ تھا، یعنی خاندان کے خاندان حفاظ قرآن میں شامل تھے۔ نزول کے آغاز سے لے کر نزول کے اختتام پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ پھر اگلے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ہوگا حفاظت قرآن دور صدیقی میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں۔ لکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے، حفاظت قرآن عہد صدیقی میں۔ اس نقطے کے تحت ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک زبردست جہاد کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام جو کہ حفاظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس وقت یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن ان حفاظ کے ساتھ، یعنی ان کے جو سینوں میں محفوظ ہے صحابہ کے، ان کے ساتھ ہی شہید نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید کو اس وقت ایک جگہ پر تمام آیات اور سورتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ، جو کہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کی تھی، اس کے ساتھ ایک جگہ پر محفوظ کر دیا گیا۔ پھر بڑھتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف، جو کہ ہے دور عثمانی میں حفاظت قرآن۔ آپ کے سامنے تحریر کرتی ہوں، حفاظت قرآن عہد عثمانی میں۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت میں بہت ساری فتوحات ہو چکی تھیں، بہت سارے عجم جو ہیں وہ عربوں میں داخل ہو چکے تھے، یعنی کہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو قرآن مجید میں غلطیاں ہونے لگی۔ تو حضرت عثمان غنی نے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع کیا اور دیگر تمام مصاحف ضائع کر دیے، اور ایک مصحف کی کاپیاں تیار کر کے اور وہ دیگر سلطنتوں میں، جو اسلامی سلطنتیں تھیں، ان میں اس کی ڈویژن کر دی، وہاں ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور یہ وہی مصحف ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہی مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اور اس کتاب پر، یعنی اس مصحف پر تمام صحابہ کا، تمام امت کا اجماع ہے، لہٰذا یہ کتاب، یہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں جیسے کہ نازل ہوا تھا ویسے آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آخرت تک محفوظ رہے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔